جب گرفتار کیے جائیں گے تو تمہیں تو مدینے والے مصطفیٰ ہماری شفاعت کے لیے آئیں گے. حشر میں جو رضا کی سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے. ہم کیسے گناہگار پکڑے جائیں گے اور جب پکڑے جائیں گے تو چھڑائے بھی جائیں گے. دنیا میں آپ دیکھ لیجیے, دنیا میں دیکھیے پکڑے جاتے ہیں لوگ اور جب پکڑے جاتے ہیں تو نیتا جی وہ چیزیں یہ پیسے لے کر جاتا ہے, یہ دلالی مارتا ہے. سمجھ گیا نا, وہاں تو معاملہ ہی نہیں ہوتا. سمجھ گیا نا, دلالی. میرا نبی تو ان ساری چیزوں کو مٹانے کے لیے آیا تھا. سبحان اللہ. تو یہ چھوڑا کر لاتے ہیں نیتا جی. سمجھ گئے نا, مجرم پکڑا گیا چھوڑا کر لائے. ہم جیسے گناہگار قیامت میں پکڑے جائیں گے تو نبی چھڑائیں گے, نبی چھڑائیں گے. اور نبی کا جب دریائے کرم جوش میں ہوگا تو نبی ہی نہیں, صدیق بھی چھڑائیں گے, عمر فاروق بھی چھڑائیں گے, عثمان ذوالنورین بھی چھڑائیں گے, بلال حبشی بھی چھڑائیں گے, سلمان و سعید بھی چھڑائیں گے, طلحہ و زبیر و بلال بھی چھڑائیں گے, عبد القادر جیلانی غوث اعظم بھی چھڑائیں گے, غریب نواز بھی چھڑائیں گے, مخدوم سمنہ بھی چھڑائیں گے, شابر کلیری بھی چھڑائیں گے, اعلی حضرت بھی چھڑائیں گے, مفتی اعظم ہند بھی چھڑائیں گے, صدر العلماء بھی چھڑائیں گے, تاج الشریعہ بھی چھڑائیں گے. حد تو یہی علماء بھی چھڑائیں گے, حجاج چھڑائیں گے, حفاظ چھڑائیں گے, قرہ چھڑائیں گے, مجاہدین چھڑائیں گے. یہ سب چھڑائیں گے اور چھڑا کر جنت میں روانہ کرائیں گے انشاءاللہ. ہم گناہگاروں کو میدان قیامت پہ ہمارا شفیع ہوگا, ہمارا سہارا ہوگا, اور وہ ہمارا سہارا وہی آمنہ کا لال ہوگا جو آج کی تاریخ میں دنیا میں جلوہ گر ہوا تھا. جلدی سے پہنچیے ادھر. یاد ہے آپ کو, میں بات کو سمیٹ دوں, بات میں بات نکلتی ہے یار, کہاں سے کہاں پہنچ گیا میں. سلیمان علیہ السلام ماشاءاللہ 8 میل کا سفر باپ یادا. جب سفر ہو گیا 8 میل جب پیدل چل لیے, تخت پر سوار ہوئے, ہر ایک اپنی کرسی پر بیٹھ گیا. سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا, ہوا لے کر اڑ گئی. علماء نے عریضہ پیش کیا, سرکار سمجھ میں نہیں آیا, زمانہ بیتے آپ کے ساتھ تخت پر اڑتے ہوئے, دنیا کی سیر کرتے ہوئے, لیکن آقا آج تک کبھی تخت کو زمین پر اتار کر آپ نہ پیدل چلے نہ چلا ہے. لیکن یہ 8 کلومیٹر کا سفر آپ نے پیدل کیوں کرایا؟ معلوم ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا, لوگوں یہ جنگل ہے آج, بیابان ہے آج, لگدگ میدان ہے آج, سنسان جنگل ہے آج, لیکن ایک دور وہ آئے گا کہ یہ زمین بڑی پاکیزہ زمین ہوگی, سبحان اللہ, بڑی مقدس زمین ہوگی. اس زمین کا ایک حصہ ایسی عظمت کا مالک ہوگا کہ وہ عرش آدم سے افضل و اعلیٰ ہوگا. کہ سرکار وجہ کیا ہوگی؟ تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا, ہم سب کے آخری پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوں گے, اللہ کے حکم میں ہجرت کر کے وہ اسی جگہ آئیں گے. یہ خطہ مدینہ کہلائے گا. بڑی عظمت ہوگی اس مقدس زمین کی, اس لیے میں نے اس جگہ کا احترام کیا ہے. سلیمان علیہ السلام احترام کریں آبادی سے پہلے, مدینہ بننے سے پہلے. الحمدللہ آج تو وہ مدینہ مدینہ ہے, میرے آقا جلوہ بار ہے. تو پھر ہم احترام نہ کریں تو پھر کیا کریں؟ تبھی تو اللہ نے کہا مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے, غریبوں فقیروں کے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا, حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا. ارے سر کا موقع ہے, ہو جانے والے. یاد ہے طبع اول حمیری کا عظیم لشکر مکے سے روانہ ہوا,
اور رخ کیا اس کا جہاں آج مدینہ ہے۔ وہاں پہنچ کر طب اول حمیری کا قافلہ ٹھہر گیا، اور ٹھہرنے کے بعد طب اول حمیری کے قافلے کے جب علماء نے اس زمین کو دیکھا، سبحان اللہ، مہک رہی ہے زمین، سبحان اللہ، سبحان اللہ، خوشبو آ رہی ہے زمین سے، اور جب سونگا تو انہیں اس مٹی سے بوئے محمد آئی صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، بوئے محمد آئی۔ وہ علماء کتب سماوی کے عالم تھے، کتاب کو اٹھا کر دیکھا تو اس کتاب میں نبی کی ہجرت گاہ کی علامتیں بھی لکھی تھی۔ مہکے کی زمین، خوشبو پھینکے کی زمین، اللہ کا آخری پیغمبر ہجرت کر کے یہی تشریف لائے گا، یہی ان کی آخری آرام گاہ اور قیام گاہ ہوگی۔ علماء نے جب ان ذرات کو دیکھا، وہاں کی مٹی کو سونگا، تو انہوں نے جان لیا کہ یہ ہجرت گاہ مصطفیٰ ہے، یہی آخری پیغمبر کی آخری آرام گاہ ہے۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا اب ہم یہاں سے جانے والے نہیں ہیں، یہی جئیں گے، یہی مریں گے۔ زندگی نے وفا کی تو ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اور زندگی اگر وفا نہ کر سکی تو ہمیں اتنا یقین ضرور ہے جب وہ یہاں کی گلیوں سے گزریں گے، یہاں کے بازاروں سے گزر فرمائیں گے، ان کے نالین اتھر میں لگنے والی خاک جب اڑے گی تو ہماری قبروں تک پہنچ جائے گی، وہی ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائے گی۔ 400 علماء نے فیصلہ کیا ہمیں یہاں سے نہیں جانا ہے۔ وہ 400 علماء اکٹھے ہو کر طب اول حمیری کے پاس پہنچے۔ ادھر طب اول حمیری نے تیاری کا حکم دیا، تیاری کرو، رکھتے سفر باندھو اور یہاں سے کوچ کا ارادہ کرو۔ 400 علماء پہنچ گئے۔ علی جان ہم ایک بات کرنے آئے ہیں۔ کہا بولو، بڑا احترام کرتا تھا وہ بھی علماء کا۔ بولے آپ تو ہمارے سروں کے تاج ہیں، بتائیں، آپ تو ہمارے سر کے تاج ہیں، ہمارے رہنما ہے، قائد ہے، بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا سرکار ہم یہی بسنا چاہتے ہیں، یہی آباد ہونا چاہتے ہیں، یہی رہنا چاہتے ہیں۔ کہا کیوں رہنا چاہتے ہو؟ تو کہا اس زمین سے بوئے محمد آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس زمین سے بوئے محمد آ رہی ہے، اس زمین کے ذرات کو ہم نے دیکھا ہے، یہ ہجرت گاہ مصطفیٰ ہے۔ اللہ کا آخری پیغمبر 1000 سال کے بعد مکے میں پیدا ہوگا، اللہ کے حکم سے ہجرت کر کے یہی تشریف لائے گا، یہی آخری آرام گاہ اور قیام گاہ ہوگی، ہم یہی جئیں گے، یہی مریں گے۔ زندگی نے وفا کی تو ان کے دستے کرم پر بیعت کریں گے، اور اگر زندگی وفا نہ کر سکی تو یقین ہے ہم مریں گے، یہی سپرد خاک کیے جائیں گے۔ جب وہ اس زمین سے گزریں گے، ان کے نالین سے اڑنے والی خاک اگر ہماری قبروں تک پہنچ گئی تو وہ ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائے گی۔ تبھی تو استاد زمن علامہ حسن بریلی کی دھرتی سے پکار کر کہتے ہیں جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاکے حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بادشاہ نے کہا بہت اچھا، بالکل رہو، اور ایسے ہی چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ اس نے آنن فانن حکم دیا، 400 اچھے مکان بنائے گئے ان 400 علماء کے لیے۔ 400 مکان جو سب سے بڑے عالم تھے، عالم ربانی حضرت شامول، ان کا مکان باقی علماء کے مکان سے ممتاز تھا، اور انہی کے بغل میں ایک 2 منزلہ مکان بہت اچھا کر کے نبی کی دنیا میں جلوہ گری سے 1000 سال پہلے طب اول نے بنایا۔ کہاں؟ مدینہ شریف میں۔ ایک خط لکھا طب اول حمیری نے، خط کا مضمون تھا کمتر مخلوق طب اول حمیری کی جانب سے نبی آخر الزماں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام۔ اما بعد، سرکار میں آپ کا پہلا امتی ہوں۔ دیکھ رہے ہیں آپ، نبی کی شان دیکھیں، نبی کی جلوہ گری نہیں ہوئی، نبی کو نبی مانا جا رہا ہے، نبی آخر الزماں مانا جا رہا ہے۔ وہ کتنے خوش قسمت تھے جنہوں نے نبی کی آمد سے پہلے نبی کی عظمت کا اعتراف کیا، اور یہ کتنے بدبخت تھے جو انہی کے نام کا کھا کر اور پھر نپنا لیے پھر رہے ہیں۔ یہ ان کی بدبختی ہے، شمی یہ قسمت ہے، وہ خوش قسمت انسان ہے۔
خط کا مضمون تھا میں آپ کا پہلا امتی، آپ پر ایمان لایا، آپ پر نازل ہونے والی کتاب پر ایمان لایا، آپ کو میں نے اللہ کا آخری پیغمبر مانا، میں اعتراف کرتا ہوں اللہ ایک ہے اور آپ اس کے سچے، آپ کی شریعت پر، آپ کی دین پر ہوں۔ اگر میری زندگی نے وفا کی تو میں دست بدست آپ کے دستے کرم پر بیعت کروں گا، اور اگر زندگی وفا نہ کر سکے تو میرے آقا قیامت کے دن مجھے فراموش نہ فرما دینا، میری شفاعت فرما لینا۔ خط لکھا، حضرت شامول کے حوالے کیا اور کہا یہ بغل میں جو 2 منزلہ مکان ہے یہ اسی نبی کا ہے۔ جب وہ مکے سے ہجرت کر کے تشریف لائے تو اسی مکان میں قیام فرمائے۔ وہ میرا یہ خط اگر زندگی وفا کرے تو دست بدست انہیں دیا جائے، اور اگر زندگی وفا نہ کرے تو نسلاً بعد نسلیں میرے خط کو محفوظ رکھنے کی وصیت کی جائے۔ تو بلحمری مال سے ڈھیر سی مدد کر کے ان علماء کی وہاں سے چلا گیا، یہ آباد ہو گئے۔ مدینے کی آبادی کو بسانے والے یہی علماء، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ شہر علماء ہی نے بسایا۔ چلا گیا تو بلحمری، زمانہ گزرتا رہا، ماحول کروٹیں لیتا رہا۔ 1000 سال کے بعد میرے پیارے پیغمبر مکے میں جلوہ گر ہوئے۔ نبی نے 40 سال کے بعد اعلان نبوت کیا، اور 40 سال کے بعد اعلان نبوت کر کے میرے آقا نے 12 سال تک دین کی تبلیغ، اسلام کا جھنڈا بلند کیا مکے میں۔ اور جب آپ کی عمر 52 سال ہوئی تو پھر اللہ نے آپ کو ہجرت کا حکم دے دیا۔ آپ مکے سے ہجرت فرما کر مدینے کی طرف تشریف لے گئے۔ ادھر وہ مکان جو طبہ بلحمری نے 1000 سال پہلے میرے آقا کے لیے بنایا تھا، انہی حضرت شامول کی نسل میں حضرت ابو ایوب انصاری، سبحان اللہ، وہ خط ان تک پہنچا۔ اور ابو ایوب انصاری کا بڑا معتبر غلام تھا جس کا نام ابو لیلہ تھا، وہ خط ابو ایوب انصاری نے ابو لیلہ کی تحویل میں رکھا۔ اللہ اکبر، حضرت ابو ایوب انصاری اسی 2 منزلہ مکان میں رہائش پذیر تھے جو مکان میرے نبی کے لیے بنایا گیا تھا، میرے نبی کے لیے بنایا گیا تھا۔ اللہ اکبر، اب میرا نبی جب مکے کی سرحد و سیما میں داخل ہوتا ہے اور جب ثنیات کی پہاڑیوں سے میرا نبی گزر کر آگے بڑھتا ہے تو مکے میں عجب خوشی کا ماحول تھا، عجب ماحول تھا خوشی کا۔ گھروں کو سجا رہے تھے لوگ، گلی کوچوں کو صاف کر رہے تھے لوگ، مدینے میں جھنڈے لگا رہے تھے لوگ۔ ارے میرا نبی جب مکے سے ہجرت فرما کر مدینے میں داخل ہو رہا تھا تو لوگ جشن منا رہے تھے، گھروں کو سجا رہے تھے، جھنڈے لگا رہے تھے۔ تو ڈنڈے کی چوٹ پر اخلاق رضا کہتا ہے، ارے جب تک کے باشندے نبی کی آمد پر جھنڈا لگا سکتے ہیں تو آج ہم کے گناہگار غلام زجانے کے ایک زمانے کے بعد بھی جھنڈا لگا سکتے ہیں، گھروں کو سجا سکتے ہیں، گلیوں کو روشن